عمران خان کا جو کراؤڈ ہے نا وہ پاکستان کا جیسے کہتے ہیں برین ہے, جینیس کراؤڈ ہے. اس کو نہیں سمجھ آتی یہ کہ اسٹیبلشمنٹ لفظ جو ہے یہ کیوں بولا جائے. اس کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کیا ہے, وہ آپ کی بھول بھلیوں میں نہیں آتا. اس کو پتہ ہے کس نے کیا ہے, بوری کے پیچھے کون ہے. تو عمران خان کا کراؤڈ جو ہے وہ اب اس بات کو سمجھ گیا ہے کہ اصل بدماشی کیا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, میں بڑی تلخ بات کرنے لگا ہوں. 16 دسمبر 1971 میں جب مشرقی پاکستان جو تھا وہ ٹوٹ گیا تھا تو یحییٰ خان برسر اقتدار تھا. تو یحییٰ خان کا ایک بہت کانفیڈنٹ جنرل ہوتا تھا, جنرل حمید, بڑی بڑی مونچھیں ہوتی تھی اس کی. تو اس نے کہا کہ میں آڈیٹوریم میں جمع کرو, میں تمام جوانوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں, اور یہ مسئلہ کوئی نہیں, ہم اس کو سنبھال لیں گے اور ٹھیک کر لیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ جان بچا کے نکلا تھا ان تمام لوگوں سے. اس کی یونیفارم بچی تھی بڑی مشکلوں سے, سیکورٹی نے اس کو نکالا تھا. سرونگ پیپل رائٹ فرام دی سیکنڈ لیفٹیننٹ ٹو دا ٹاپ. آپ کا اشارہ ابھی کی ٹاپ نوچ کے حوالے سے ہے, ہو سکتا ہے ایسا؟ دیکھیں, اگر پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز یہ نہیں رپورٹ کر رہی ہیں اس وقت کہ نبض کیا ہے قوم کی, اور قوم کے اندر وہ سپاہی بھی شامل ہے جو گجر خان جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کیا ہے, اب واپس آ کے نوکری میں آتا ہے, اور وہ لیفٹیننٹ جنرل بھی شامل ہے جو اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے بچوں سے, بیوی سے پوچھتا ہے کہ کیا صورتحال چل رہی ہے, اور بیوی بچے اس کو بتاتے ہیں کہ اصل کا صورتحال ہے. اگر آپ یہ نبض نہیں سمجھ رہے تو آپ پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کریں. میں نے 9 مئی کو ٹویٹ کیا تھا, 9 مئی کو عمران خان صاحب نے آج کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو ڈیفالٹ کرنے کے لیے لایا گیا ہے, اور آپ ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں, حالات آپ کے اسی طرف جا رہے ہیں. سر لاسٹ ٹائم جب مارشل لگا تھا, یہ ان کے بڑے بھائی ہی وزیر اعظم تھے, مارشل ایمرجنسی لگائی تھی مشرف صاحب نے, وہ ملٹری انٹیلیجنس سے اپنے چیزیں پلس چیک کر رہے تھے پبلک کی, اور میاں صاحب جنرل ضیاء الدین بٹ کے تھرو ISI پبلک پلس چیک کر رہی تھی. دیکھیں پبلک پلس تو پھر نواز شریف صاحب کی نکلنے پہ کوئی آنکھ نہیں روئی, ایون بھٹو کے نکلنے پہ بھی کوئی آنکھ نہیں روئی تھی. آپ کو پتہ ہے مٹھائی بٹی تھی, PNA کے اندر خوشیاں منائی گئی تھی کہ مبارک کو ضیاء اللہ کہا گیا. بے نظیر کے جانے پہ کوئی آنکھ نہیں روئی تھی, نواز شریف کے جانے پہ بھی کوئی آنکھ نہیں روئی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ ریئیکشن پہلی دفعہ ایسا, 2 بڑی امپورٹنٹ, ایک تو عمران خان خود کہتا ہے کہ پہلا بندہ ہے کہ جو کرپشن کے چارجز پہ نہیں نکالا گیا, اور اس کے بعد جو کرپشن چارجز بنائے جا رہے ہیں وہ تو انتہائی 2 نمبر کے ہیں, منہ پہ دے مارنے چاہیے. ویڈیو کیس, آڈیو کیسٹس نکال کے ایک عجیب و غریب طوفان مچا ہے پاکستان کے اندر. اس سے زیادہ گند نہیں ہو سکتا ہوگا زندگی میں جب میں نے دیکھا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی دوسری یہ ہے کہ اس طرح کا ریئیکشن میں نے اپنی زندگی میں کسی شخص کے نکالنے جانے پہ نہیں دیکھا کہ ابرپٹلی کوئی لیڈر نہیں, کوئی قائد نہیں, کوئی MNA MP نہیں, لوگ نکل رہے ہیں. اگر اس کو آپ اسیس نہیں کرتے تو آپ بہت غلطی کر رہے ہیں. لیکن سر آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ نہیں کر رہے ہیں. لاسٹ ٹائم عمران خان صاحب کی جو کال تھی شاید اس پہ اتنی میسو پاپولیشن نہیں تھی, تو آئی تھنک انہیں بیک آف کرنا پڑا اس چیز کے سامنے سے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریولیوشنری قسم کی لیڈرشپ ہے خان صاحب کی, اور ہو سکتا ہے ایسا؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کال نہیں تھی اس طرح کی. ایڈمنسٹریٹو فیلئر, میں ایڈمنسٹریشن کا آدمی ہوں, ایڈمنسٹریشن فیلئر جو ہے وہ 3 سٹیپس پہ ہوتا ہے. پہلا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسیپٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنی نفری نہیں ہے کہ آپ کسی جلوس سے جلسے کو ہینڈل نہ کر سکے, تو آپ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں. دس از دی ایکسیپٹنس کہ کراؤڈ آپ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک. سیکنڈ ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کراؤڈ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ ایکشن لے رہے ہوتے ہیں, اور کراؤڈ آپ کی رکاوٹیں عبور کر کے گزر جاتا ہے. لیکن ایسا ہم نے دیکھا نہیں اس میں. آپ KP سے لوگ آئے نا یہاں پر, میرا خیال ہے ان کو صرف دیا گیا مارجن کہ نہیں, کوئی مارجن نہیں. اگر انہوں نے روکنا ہوتا تو اسلام آباد اور اس کے درمیان جو برج ہے اس کے اوپر اس پہ بھی روک سکتے تھے, لیکن آگے آنے دیا ڈی چوک پہ ہم روک. آخری جو فیلئر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اب بس ہو گئے, آرٹیکل 245 کے تحت یہ کس کو دے دو, فوج کے حوالے کر دیا گیا نا. ٹیکٹس تھے کہ ٹیکٹس نہیں ہوتے, ویک, یو ڈکلیئر یور سیلف ویک. آپ لکھتے ہیں کہ مجھ سے لا اینڈ آرڈر نہیں سنبھالا جا رہا, میں آرڈر کرتا رہا ہوں, میں فوج بلاتا رہا ہوں, باقاعدہ ریزنز دیے جا رہے ہیں کہ دی سچویشن از بیونڈ دی کنٹرول آف دا سول ایڈمنسٹریشن.
اگر آپ یہ نہیں لکھتے ہیں تو انلیگل ہو جاتا ہے آرڈر. آپ یہ لکھتے ہیں, باقاعدہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہماری اور اس میں لکھا جاتا ہے کہ وی آر ہینڈنگ اوور دس سٹی ٹو یو سو دیٹ یو شوڈ کنٹرول بائی یوزنگ منیمم فورس, یہ لفظ لکھا جاتا ہے اس کے اندر. تو یہ تو ایڈمٹنس ہو گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا اس پورے مارچ کی 2 کم از کم میجر کنٹریبیوشنز ہیں کہ جو پاکستانی پالیٹکس کو ملی ہیں. ایک یہ تھی کہ ہمیشہ مدرسے کا طالب علم مار کھاتا تھا, یا مار کھاتا تھا کوئی سٹانچ پارٹی والا ورکر, یا کوئی اور طرح کا. اسٹوڈنٹس نے ایک زمانے میں مار کھائی ہے, اور دیٹ واز ان ایوب خان's پیریڈ. اس کے بعد یہ جو کراؤڈ تھا نا, برگر کراؤڈ, جس کو آپ تانے دیتے تھے کہ یعنی اس نے جس طرح کی مار کھائی, میں نے اپنی زندگی کے اندر اتنی کنٹینیوس آنسو گیس فائرنگ نہیں دیکھی. اینڈ پیپل اسٹیڈ دیئر, اور بار بار ریٹیلیٹ ہوتا. پتہ کیا ہے کہ ایک آنسو گیس فیل فائر ہوتا ہے, لوگ بھاگ جاتے ہیں, ڈسپرس, کراؤڈ ڈسپرس ہو جاتا ہے. کراؤڈ ری گیدر نہیں ہوتا. یہ کراؤڈ کی ری گیدرنگ بتاتی ہے کہ کراؤڈ کے اندر کتنی ریزیلینس موجود ہے, اور وہ 24 گھنٹے تک کراؤڈ کی ریزیلینس موجود رہی ہے. اب جو مرضی کہیں آپ نے کہ یہ کر دیا, وہ کر دیا, ہزاروں چیزیں, لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو کہ عمران خان کی شخصیت نے شاید یہ کام نہ کیا ہو, اینٹی امریکن فیلنگ نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے. اس میں عمران خان رہے یا نہ رہے, آپ نے اگر اس اینٹی امریکن فیلنگس کو لک آفٹر نہ کیا تو آپ بہت بڑے عذاب میں گرفتار ہو جائیں. سر آپ کو نہیں لگتا کہ خان صاحب اینٹی امریکن فیلنگز کو بیچ رہے ہیں اپنی سیاست زندہ رکھنے کے لیے, یا اس میں کوئی حقیقت نظر آتی ہے؟ کیونکہ ابھی تک تو کوئی ایسی چیز ہم دیکھیں تو لگتا نہیں ہے کہ اگر وہ ان کا پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا تھا انہوں نے, یا پاکستان کے ایسٹ جو کہا جا رہا ہے کہ جی نیوکلیئر ایسٹس ہیں پاکستان کے, ڈیفالٹ ہونے کے بعد وہ خرید لیے جائیں گے یا وہ اٹھا لیے جائیں گے, یا ان سے انسیکیورٹی پھیل سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک فوج ہے, جب تک آپ کی فوج اسٹرانگ ہے تو ایسا کوئی باہر سے ہو نہیں سکتا. تو خان صاحب جو چیز بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں شاید وہ صرف سیاست کے لیے بیچی جا سکتی ہے کہ جی اینٹی امریکن سٹانس ہے, اس کی ایکچوئل ایگزسٹنس کوئی نہیں. آپ مجھے بتائیں گے کہ فوج جہاں اسٹرانگ ہوتی ہے اور لوگ ان کے خلاف ہوں تو اس ملک میں اسٹیبلٹی رہتی ہے؟ سر فوج کے خلاف عوام باہر نہیں نکلی. نہیں, فوج کی آپ ایک سمپل نہیں, آپ نے ایک مثال دیا ہے, نہیں نکلیں گے وہ. نیوکلیئر ایسٹس فوج کی وجہ سے ہوتے ہیں. سر میرا خیال ہے کہ اگر آپ نہ رکھیں, یعنی قوم تباہ ہو جاتی ہے اگر فوج موجود نہ, اسٹرانگ فوج, یہی ہے نا. بڑا نیریٹو بیچا جاتا ہے آج کہ ہمارا حال لیبیا کی طرح ہوتا ہے, یہ بیچا جاتا ہے نا. بیچا جاتا ہے, بالکل بیچا جاتا ہے. 4,23,000 فوج تھی صدام حسین کی, 6 لاکھ اس کے ریزرو تھے, 2,000 اس کے ٹینک تھے, 300 اس کے ایئر کرافٹ تھے. دنیا کا واحد ملک تھا جو سیلف سسٹینیبل تھا اسلحہ, ایک گولی نہیں باہر سے منگاتا تھا. کہاں چلی گئی؟ سر کدھر؟ عراق میں کیا ہو رہا ہے؟ عراق, اس کی لیبیا کی فوج, شام کی فوج آج بھی ہے نا, انٹیکٹ ہے نا, لڑ رہی ہے نا. امن آیا. 60 لاکھ ریفیوجیز, 6 لاکھ مارے گئے, 10 لاکھ یتیم, ٹھیک, 9 لاکھ بیوائیں. فوج موجود ہے نا. لیکن لیبیا میں آ جاتا ہوں, آپ کے یہ جو سینیریو بنایا ہوا نا کہ ہماری اگر فوج نہ ہوتی تو ہم شام ہوتے, ہم لیبیا ہوتے, ہم یہ ہوتے. لیبیا کی فوج کی گنتی کر دوں کہاں تک ہے, ایجپٹ کی گنتی کر دوں میں کہاں تک ہے. پبلک ہوتی ہے, لوگ ہوتے ہیں, لوگوں کے سینٹیمنٹس ہوتے ہیں, سیو کرتے ہیں. یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے شاید کہ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ نہیں نکلیں گے. آپ ایک دفعہ نیریٹو عوام کے خلاف کھل کے بیان کرنے کی کوشش کریں. میں دیکھتا ہوں کیسے فوج نہیں آتی. ایک آئی ایس پی آر کی بریفنگ ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر کی 9 اپریل کے بعد, کیا لوگ نہیں نکلے؟ کیا لوگوں نے ریئیکٹ نہیں کیا؟ آپ کھل کے بتائیں ہم آ گئے ہیں. سر خان صاحب کیوں نہیں اٹھاتے یہ آواز؟ بوری کے پیچھے والے آدمی کو نیوٹرل کہہ کے وہ بلا لیتے ہیں. نہیں, خان صاحب بہت ہی وائز بیہیو کر رہا ہے کہ وہ نہیں اٹھا رہا. میں آپ کو بتاؤں, ایک ایسی لیڈرشپ نے کرا ہے, آپ ایگزسٹ نہیں کریں گے بحیثیت عامی. ایک آواز والی بات, بہت آپ نے کتنے لوگ مریم نواز کے کہنے پہ نکلے فوج کے خلاف, کتنے لوگ نواز شریف کے کہنے پہ نکلے فوج کے خلاف,
کتنے لوگ جو ہیں وہ نکلے فوج کے خلاف اپنا طالبان کے کہنے کے، کتنے لوگ نکلے ولی خان کے کہنے کے اوپر؟ نہیں نکلے نا. کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں کو آپ جسے کہتے ہیں کراس دا کنٹری ریئیکٹ کر رہے ہیں، ناٹ اونلی پاکستان. وہ جو کیا نام ہے ایکس سروس آرمی لوگ، خود آرمی کے اندر ان کو اگر نہیں پتا تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ وہ بہت زیادہ نائب بن رہے ہیں. میں تو پاکستان کے مستقبل کے ساتھ سے بولوں گا کہ آپ سوچنے کیا کرتے ہیں.